اسلامک ہسٹری میں جو ہے سنی کتابوں میں کچھ ایسے کیریکٹر جو اسلام کے لیے اپنی زندگی دی اور اپنے رسول اللہ کی خدمت میں اور ان کے کہی ہوئے بات پر حکم پر کس طرح سے عمل کیا اور کیا مقام پایا. یہ کچھ کیریکٹر ایسے تھے اسلام میں جن کو جو ہے اگنور کیا گیا اور آج بھی اگنور کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ اگنورنس شاید جو ہے کچھ کتابوں میں آیا بھی ہوگا، لیکن جو ہے ایک ان کا بہت شارٹ تھوڑی سی جانکاری لے کر جو ہے زیادہ ان چیزوں کی طرف مائل کرنے کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے لوگوں کو کہ زیادہ تر جو ہے خدا کی عبادت کرنے میں اپنا زیادہ وقت لگائے. اس بارے میں جو ہے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، شریعت کے قانون کی کتابیں زیادہ ہیں، اور ہسٹری کی کچھ ایسے کیریکٹر جن کے بارے میں ہمیں پتہ تک نہیں ہے اور سنا بھی ہوگا تو کافی چھوٹی مقدار میں. ایسا ہی ایک کیریکٹر تھا رسول اللہ کے زمانے میں جو ایک حبشہ عورت تھی. اس عورت کا نام بی بی فضہ کہا جاتا ہے. فضہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو یعنی فضہ لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں چاندی کی، اور ظاہر سی بات ہے چاندی اس لیے رکھا گیا کہ اس فضہ نام کی جو شخص تھی اسے جو ہے چاندی بنانا آتا تھا، یعنی آرٹیفیشل چاندی بنا سکتی تھی. ایسا ایک کیمیاگری اس عورت کو تھی. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے گھر کے کسی بھی شخص نے جو ہے اس عورت کے ہنر کا استعمال اپنے فائدے کے لیے کبھی نہیں کیا. ہسٹری ہمارے جو ہے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت کم بتاتی ہے. اب کچھ کتابوں سے اگر ڈھونڈ کر نکالا جائے گا تو اس کیریکٹر کے بارے میں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ حیرانی سے بھر جائیں گے کہ کوئی عورت اتنا بھی بڑا مقام پا سکتی ہے. دیکھیے چھوٹی سی بات اور آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، ذرا دھیان سے سنیے. پوری ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں گے تو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. سنا تھا کہ یعنی کچھ کتابوں میں یہ ایسا بھی لکھا جاتا ہے کہ فضہ جو ہے وہ حبشہ تھی، کالی تھی، اور اس زمانے میں جو بھی کالے رنگ کا شخص تھا یا مرد ہو یا عورت اسے زیادہ تر جو ہے وہ غلام کے طور پر بیچا خریدا جاتا تھا. اور کچھ کتابوں میں ایسا آتا ہے کہ یہ حبشہ کی یعنی افریقن بادشاہ کی بیٹی تھی. نبی کی رسالت کا جب اعلان کیا گیا تو جب اس نے سنا تو وہاں سے چھوڑ کر جو ہے وہ یہ مکہ کی طرف آئی تھی اور غلامی میں پھنس گئی. اب یہ ایک ہسٹری الگ ہے، اور ایک ہسٹری کہتی ہے کہ یہ کالی تھی، غلام کی بیٹی تھی، رسول اللہ کے گھر میں آئی ہوئی تھی. بہرحال ہم جو ہے وہ کہاں سے تھی کیسی تھی اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کیریکٹر کا اخلاق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ امپورٹنٹ ہے، اسے ذرا دھیان سے سن لیجیے. اب یہ ایسی عورت تھی، جب رسول اللہ نے اسے جب گھر لایا تو اسے اپنی بیٹی کی طرف رکھا، اپنی بیٹی کی طرح اس کا سمان کیا، اس کی بیٹی کی طرح اپنی بیٹی کی طرح اسے پکارتے بھی تھے. اور بی بی فاطمہ کی جب شادی ہوئی تو حضرت فضہ جو ہے ان کے ساتھ میں علی کے گھر چلی گئی، اور فاطمہ جو ہے اسے اپنے بہن کی طرح پکارتی تھی اور بہن کی طرح عزت بھی دیتی تھی. جب حسن اور حسین کا زمانہ آیا، یعنی یہ بچے تھے، تو ان بچوں کو اس نے بڑی اچھی طرح سے ان کی جو ہے پرورش کی، وہ مقام پایا کہ ان کے ہاتھوں میں جو ہے یہ رسول کے نواز سے پلے اور بڑے بھی ہوئے. اور جب بڑے ہوئے حسن اور حسین انہیں جو ہے اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے. اتنی بڑی سعادت شاید ہی ہسٹری میں جو ہے اسلامک کی کسی عورت کو ملی ہوگی. اب جو ہے اس عورت نے نبی کی رسالت کو دیکھا. دیکھیے کیسا سلسلہ بڑھتا ہوا جاتا ہے. اللہ اگر عزت دینے پر آئے تو کہاں تک دیتا ہے. نبی کی رسالت کا زمانہ دیکھا، فاطمہ کی نزدیکی دیکھی، اس کے اخلاق سیکھ کر اپنے اخلاق میں چینجز کیے.
علی کا زمانہ دیکھا، باقی بچے ہوئے 3 خلیفاؤں کا زمانہ دیکھا، حسن حسین بڑے ہوئے ان کا زمانہ دیکھا، علی کے انتقال کے بعد بھی اس نے انتقال کا یہ زمانہ دیکھا، حسن حسین کا دیکھا، کربلا کا زمانہ بھی اس نے دیکھا۔ کربلا کا زمانہ دیکھنے کے بعد میں جب کربلا ختم ہوئی تو بی بی فضہ نے جو ہے مکہ چھوڑا اور سیریا کی طرف چلی گئی۔ اب کیوں چلی گئی اس کے بارے میں ہسٹری تھوڑی سی خاموش ہے، شاید اندازاً ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کے گھر والوں نے یہ کہا ہوگا کہ کربلا ہونے کے بعد میں مکہ چھوڑ دیجیے۔ یہ سیریا کی طرف چلی گئی، کافی عرصے تک جو ہے، کافی زمانے تک اس کے بارے میں کوئی آتا پتہ نہیں تھا، یعنی اتنے سال اس عورت نے باقی زمانے میں کیا کیا اس کے بارے میں کسی نے کچھ لکھا نہیں ہے، نہ کوئی جانتا تھا۔ یہ پردہ نشین ہو گئی، خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، اتنا پتہ چلتا ہے۔ 12 اماموں میں سے ایک امام ہے امام باقر علیہ السلام۔ امام باقر علیہ السلام کو یعنی یہ رسول اللہ کے یعنی کربلا کے کافی سالوں کے بعد میں ان کا زمانہ آیا، حضرت امام باقر۔ امام باقر کو الہامی طور پر سے پتہ چلا کہ بی بی فضہ جو ہے اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے اور آپ کو جو ہے اس کے مدفون کے لیے جانا ہوگا، ایسا الہاماً ایک حکم ہوا۔ سفر کرتے ہوئے جو امام باقر علیہ السلام سیریا کی طرف روانہ ہوئے، تب تک جو ہے جب ان کے گھر میں یہ داخل ہوئے تب تک بی بی فضہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ بڑے غمگین حالت میں امام باقر علیہ السلام نے جو ہے اس نیک عورت کا سر جو ہے اپنے زانوں پر رکھا اور بڑا افسوس کیا اور دیکھا کہ ان کے مدفون کے لیے کچھ لوگ بھی جمع نہیں ہیں۔ کافی پریشان ہونے کے بعد میں جب باہر آئے تو حبشہ سے ایک عورت کا ایک بادشاہ جو کالی نسل کا تھا، افریقن تھا، وہ بادشاہ جو ہے مسلمان تھا اور حج کے لیے وہ پہلی بار مکہ کی طرف روانہ ہو چکا تھا، اور اس کا سفر جو ہے اس کے قافلے کا سفر وہ سیریا میں آئے۔ سیریا میں آنے کے بعد میں امام باقر علیہ السلام نے جو ہے اس قافلے کو روکا بادشاہ کے، اور بادشاہ سے کہا کہ ایک عورت ہے جو نیک صفت عورت ہے، اس کے دفنانے کے لیے میرے پاس لوگ نہیں ہے، دفنانے کے لیے میری مدد کر دیجیے۔ بادشاہ نے یہ بات مان لی اور جو ہے اس نے سارا انتظام کیا مدفون کا، اور جب جنازہ کی نماز پڑھانے کا وقت آیا تو امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ اے بادشاہ، اس عورت کی امامت یعنی جنازہ نماز کی جو امامت ہے وہ آپ کیجئے۔ اس بادشاہ نے کہا کمال کی بات ہے، آپ تو مجھ سے زیادہ بزرگ ہیں، جانے پہچانے ہیں، بہتر ہے کہ آپ ہی نماز پڑھاؤ، میں کیسے پڑھاؤں؟ کیا تم امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں کی نماز جنازہ نماز تم پڑھاؤ؟ بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا کہ یہ میری ماں ہے؟ ہاں یہ تمہاری ماں ہے۔ ہاں میں نے بچپن میں سنا تھا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ بچپن میں نے سنا تھا کہ یہ نبی کی گھر طرف چلی گئی ہے یا مکہ کی طرف روانہ ہوئی، تب سے جو ہے ہم نے اسے ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی لیکن ہمیں کچھ زیادہ پتہ نہیں تھا، تو آج یہ خبر میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں۔ اور خوشی اور غمی وہ بادشاہ کو دونوں ایک ساتھ، خوشی اس بات کی تھی کہ اس کی ماں مل گئی، اور غم اس بات کا کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اب میں یہاں کھڑا ہوں۔ اس نے بڑے دکھی اور خوشی یہ دونوں چیزوں کے ساتھ میں جو ہے وہ جنازہ نماز پڑھائی۔
آپ آئے میرے پاس، بڑی خوشی ہوئی، اچھا لگا، تھوڑا سا وقت نکالا آپ نے اسے اس چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھنے کا۔ موڈ ہو تو سبسکرائب کر لیجئے۔ بی بی فضا کے بارے میں جتنی جانکاری تھی میں نے آپ کو دی، اس سے اگر کوئی اور ڈفرینٹ جانکاری ہے، تھوڑا سا اور ڈیپ ہے، تو پھر کبھی میں آپ کے سامنے اس کی بات رکھوں گا ضرور۔ ملتے ہیں صاحب۔